میں اس وقت خلیج میں بسنے والے پاکستانی کے علامتی نمائندے کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ میں کویت میں تقریباً 4 دہائیاں گزار چکا ہوں۔ وہاں پہ انگریزی کے اخبار کویت ٹائمز سے وابستہ رہا، اور اس دوران میں نے نہ صرف پاکستانی تارکین وطن کے مسائل بلکہ وہاں پہ کام کرنے والے ایشیا سے آنے والے جتنے بھی محنت کش ہیں ان کے مسائل کو نہایت قربت سے دیکھا ہے، جس میں سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ پاکستانی محنت کش ہم تقریباً 50 لاکھ ہیں جن کے ہمارے کوئی معاشی اور سیاسی حقوق نہیں ہیں، اور ہم پاکستان کی مجموعی برآمدات جو کہ $20 بلین کے قریب بنتی ہے سالانہ بھیجتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہمارے پاس کوئی بھی معاشی اور سیاسی حقوق نہیں ہیں۔ معاشی سیاسی حقوق تو دور کی بات چھوڑیے، پاکستان میں آج تک کوئی بھی حکمران طبقہ ہمیں یہاں پہ روزگار فراہم نہیں کر سکا، اور سب سے پہلا تارکین وطن جو یہاں سے نکلے تھے وہ تھے جب ایوب خان کے دور میں منگلا ڈیم بنایا گیا تھا اور میر پور کے لوگوں کو وہاں سے بے دخل کر کے انگلینڈ بھیجا گیا تھا۔ یہ تارکین وطن کا پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ 1970 میں آیا، جب یہاں پہ دنیا بھر کے ساتھ پاکستان میں بھی مزدوروں کا ایک بہت بڑا ابھار تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس ابھار کو ختم کرنے کے لیے، مزدوروں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے پہلے کراچی میں مزدوروں پہ گولیاں چلائیں، اور دوسرے نمبر پر ہمیں خلیجی ممالک میں عربوں کے ہاتھوں فروخت کیا، کیونکہ وہ نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ یہاں پہ مزدوروں کی جو لہر ہے وہ ایک ایسے سوشلسٹ انقلاب میں شامل ہو جائے جس میں سب حکمرانوں کا دھرم تختہ ہو جائے۔ 40 سال سے ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی معاشی اور سیاسی حقوق نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو جیلوں میں تقریباً ہزاروں لوگ ہمارے موجود ہیں جو کہ انتہائی معمولی قسم کے جرائم، کہنا بھی غلط ہوگا، معمولی قسم کی غلطیوں کی وجہ سے جیلوں میں ہیں۔ ان کے جرائم ہے، کسی کا ریزیڈنس پرمٹ جس کو حکامہ کہتے ہیں وہ ختم ہو گیا، پولیس نے پکڑ لیا، اور وہ بعض کا ہوتا کیا ہے کہ وہ کفیل صاحب جو ہیں وہ ملک میں موجود نہیں ہیں، کفیل صاحب موجود نہیں ہے تو آپ کا حکامہ لگ نہیں سکتا، اور آپ کا حکامہ ختم ہو چکا ہے تو پولیس نے پکڑ لیا۔ اس میں یا اس طرح کے معمولی غلطیاں آپ یہ کہہ لیں، ایک یا زبان کا نہ جاننا دوسری غلطی ہوگی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے وہ جیل کے اندر ہے۔ اور بعض کا تو کیا ہوتا ہے کہ کفیل ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے کبھی پیمنٹ نہیں کریں گے یا کچھ دوسرے معاملات ہیں، ان کو وہ جیل میں بند کروا دیتے ہیں الزامات کے تحت۔ تو ان تمام الزامات کے تحت ہوتے ہوئے وہ، حالانکہ ہمارے وہاں پہ لیبر اٹیچی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مگر وہ کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ خلیج میں رہنے والے پاکستانی باقی شمالی امریکہ اور یورپ کے پاکستانیوں سے اس لیے مختلف ہیں کہ یہ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ اکیلے رہتے ہیں، ان کی فیملیاں یہاں پاکستان میں ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے، اور ان کے اتنے مسائل ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں ایک چھوٹی مثال دوں گا۔ ہم نے کویت سرکار سے بات کی، کویت سرکار نے کہا کہ ہمارے 380 قیدی ہیں پاکستانی، انہوں نے پاکستانی سرکار سے کہا کہ آپ جہاز بھیجئے، ہم ان 380 پاکستانیوں کو واپس پاکستان بھیج دیتے ہیں، وہاں ان کو جیل میں رکھیے۔ کویت کے ایک اخبار کے ساتھ آپ منسلک رہے، تو وہاں کے اخبارات اس قسم کی ایشوز کو کس حد تک ایکوموڈیٹ کرتے ہیں؟ اس لحاظ سے کویت میں آئینی بادشاہت ہے، مگر وہاں پہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے۔ کویت کا جو پریس ہے اس میں سارا پریس جو ہے وہ پرائیویٹ پریس ہے، صرف ٹیلی ویژن ایک کویت ٹیلی ویژن ہے جو سرکاری سرپرستی میں چلتا ہے۔ کویت کے پریس اور حکمران کے درمیان ایک غیر تحریری سمجھوتا ہے۔ وہ غیر تحریری سمجھوتا یہ کہتا ہے کہ آپ حکمران خاندان کے خلاف تو نہیں کچھ لکھیں گے، برادر اسلامی ملک جو آپ نے نام لیا اس کے سربراہ کے بارے میں نہیں لکھیں گے، اور شیعہ سنی کے بارے میں نہیں لکھیں گے۔ یہ 3 ایسے نکات ہیں جن کے بارے میں آپ نہ لکھیں۔ یہ کوئی غیر تحریری معاہدہ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو مرضی لکھیں، جیسے میں اپنے اخبارات میں کویت ٹائم میں ہم کھل کے ان مسائل پہ لکھتے رہے، بالکل کوئی ہمارے اوپر دباؤ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی اطلاع کے لیے ہم نے کوئی 6 سال تک وہاں پہ اردو کے 8 صفحات بھی ڈیلی شائع کرتے تھے اپنے لوگوں کے لیے، تاکہ ان کو سمجھا سکیں کہ یہاں کے لیبر قوانین کیا ہیں۔ یہ بتائیے کہ اخبار میں آپ نے جو لیبر کے رائٹس کو یا جو لیبر کے ایشوز ہیں
اس کو ریز کیا تو گورنمنٹ وہاں کی گورنمنٹ کس حد تک اس کو سنجیدہ لیتی تھی؟ ہاں یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا، کیونکہ یہاں پہ وہاں پہ کویت یا پورے جو گلف کے اکثر ممالک ہیں یہ ILO کے ممبر ہیں، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے، اور کچھ جگہ پہ انسانی حقوق کی تنظیم، ان کے شور مچانے سے کچھ نہ کچھ بہتری آتی ہے، مگر بنیادی نقطہ جو میں گزارش کر رہا ہوں، جب تک کفالت یا نیم کفالتی نظام موجود ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، ایک۔ دوسرا ان کے مسائل کے اوپر جب ان کے خاتمہ ممکن ہے؟ نہیں، خاتمہ ممکن، اٹ ول ٹیک ٹائم، یہ وقت کیا ہے کہ اٹ ول وقت لگے گا، کیونکہ ایک بتدریج پروسیس ہو رہا ہے، ILO کی طرف سے پریشر ہے۔ دوسرا جو مجرمانہ جو حرکت ہے وہ ہماری سرکاریں کرتی ہیں، یہ کبھی بھی ہمارے تارکین وطن کے مسائل پہ ان سے بات نہیں کرتے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے ایک دفعہ اپنے اخبار میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، فلپائن کے سفیروں کو یا سفارتی نمائندوں کو اپنے دفتر میں دعوت دی کہ آپ سارے مل کے جا کے کویت سرکار سے یا گلف سرکار سے بات کیوں نہیں کرتے ان کے مسائل پہ؟ تو انہوں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر ہم ان سے پیسے مانگتے ہیں، تو جو ہاتھ مانگتے ہیں وہ پھر کبھی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ بہت بڑا کرائم ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ، ان کی نسلوں کے ساتھ، کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ اس طرح کی خوشحالی نہیں ہے جس طرح ہم نے کہا کہ یورپ اور شمالی امریکہ یعنی کینیڈا اور امریکہ میں جو رہتے ہیں انہوں نے وہاں کی نیشنلٹی لے لی ہے، ان کا پاکستان سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ خلیج میں رہنے والوں کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں ووٹ کا حق کے ساتھ پارلیمنٹ میں نمائندگی کا یہ چاہیے تاکہ ہم اپنے مسائل کی اپنے آواز جو ہے اس کو بلند کر سکیں۔ ایک انہوں نے منسٹری بنا رکھی ہے تارکین اوورسیز پاکستانیز کی، وہ ایک سفید ہاتھی ہے، وہ پاکستانی تارکین وطن کے مسائل پہ کیا کر رہا ہے؟ اب میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں، ہم وہاں پہ شور مچا رہے تھے کہ کرونا آ گیا ہے، کرونا کی وجہ سے وہاں پہ 5 لاکھ مزدور جو ہے بے روزگار ہوا پورے گلف کے اندر، جو واپس آ رہا ہے ان کی بحالی کے لیے کیا یہاں کی سرکار نے کوئی بات کی؟ آپ یہاں پہ رہتے ہیں کہ 5 لاکھ مزدور ہمارا بے روزگار ہو کر آیا وہاں پہ کرونا کی وجہ سے، وہ کدھر جائیں گے؟ ان کا مستقبل کیا ہے؟ وہ 55 ڈگری کی گرمی میں اپنی ہڈیوں کا گودا جلاتے ہیں، جی اپنے گھر سے دور رہتے ہیں، ان کی اولادیں، ان کے ساتھ تعلیم، ان کے جو طلاقوں کی شرح ہے اس پہ کوئی اعداد و شمار موجود نہیں ہے۔ تو ہمارے بارے میں نے کہا کہ اتنا سخت سوتیلا سلوک ہو رہا ہے، وہ تو پورے پاکستان کے محنت کشوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر فرق صرف کیا ہے کہ پاکستان کے محنت کش یہاں پہ رہ کے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں نا، وہ تو جلوس بھی نکال سکتے ہیں، ہڑتال بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں تو ایسے کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ تارکین وطن جو ہے ہڑتال کر سکے، جلوس نکال سکے، ایسے تو کوئی وہاں کے مقامی قوانین اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے۔ لہٰذا ان کی آواز بلند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں پہ مقامی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اخبارات میں ان کے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے تاکہ یہاں سے آواز اٹھے۔ وہاں کے اخبارات جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو رپورٹ کرتے ہیں، مگر کوئی تسلسل سے اس کے اوپر لکھ نہیں سکتے۔ تو یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں، یہی ہمارا حال ترقی پسند پارٹیوں کا ہے۔ ان سے بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ، تو جب دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ تو ان تارکین وطن بھی اسی محنت کشوں کی لسٹ میں آتے ہیں نا، ذرا آپ ان کو بھی، ان کے مسائل بھی اپنے پروگرام میں شامل کر لیجئے تاکہ ہماری آواز، یہ ہے بنیادی نکات۔ ہم صرف سوال اٹھاتے ہیں یہ کیا جرم کیا ہے پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، ایتھوپیا، مصر اور فلپائن کے محنت کشوں نے کہ یہ صرف آ کے وہاں پہ غلامی کریں؟ وہاں پہ روسی مزدور آ کے کیوں غلامی نہیں کرتا؟ امریکی مزدور آ کے غلامی کیوں نہیں کرتا؟ چائنیز مزدور آ کے اس طرح کی غلامی کیوں نہیں کرتا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو بنیادی غلطی ہے وہ اس سسٹم اتنا کرپٹ ہے، اتنا گندا ہے، اتنا گل سڑ چکا ہے کہ اپنے لوگوں کو روزگار فراہم نہیں کر سکتا۔ جی پاکستان in a position to talk on this issue right now؟ یس بالکل، جب آپ بھیک مانگ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں باعزت طریقے سے ان سے بات کر سکتے؟ جب آپ اپنے پیسے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں، اپنی سرمایہ کاری وہاں پہ کر سکتے ہیں، دبئی کے اندر یا قطر کے اندر اپنی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، بلڈنگیں ہیں سارے حکمران طبقے کی وہاں پہ، میں خود دیکھ چکا ہوں، میں جان چکا ہوں، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وہ کوئی کرائم کر رہے ہیں؟ وہ
اپنی میں نے کہا شدید موسم 55 ڈگری کی گرمی میں کہتا ہوں یہاں آپ کھڑے ہو کے باہر دکھائیے، اس گرمی میں کنسٹرکشن ورکر جو ہے وہ باہر کام کرتا ہے، کس طرح اپنی ہڈیوں کا گودا جلاتا ہے، کیوں نہیں بات کر سکتے؟ مگر ان کو اپنی عیاشیوں سے، اپنے علل تللوں سے فرصت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حکمران ٹولہ جس طرح ملک کو تباہ کر رہا ہے، اسی طرح ہمارے تارکین وطن کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ آخری تجویز کیا دیتے ہیں آپ؟ ہماری تجویز یہ ہے کہ سب سے پہلی بنیادی بات ہے کہ ہمیں ریپرزنٹیشن چاہیے، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر، تاکہ ہم اپنی آواز کو مؤثر طریقے سے حکمرانوں کے کانوں تک پہنچا سکیں، کیونکہ بھگت سنگھ نے کہا تھا ان بہرے لوگوں کو کانوں تک آواز پہنچانے کے لیے دھماکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دھماکہ نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جہاں ہماری آواز سنی جا سکے اور جہاں اپنی نمائندگی ہم خود کر سکیں۔ پولیٹیکل سیاسی حقوق کی ہماری ہم ووٹ کا حق نہیں خالی چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں ہماری نمائندگی ہونی چاہیے۔ آپ نے ٹرانسجینڈر کو نمائندگی دے رہے ہیں، آپ عورتوں کو نمائندگی دے رہے ہیں، آپ اور اپنے اسپیشل لوگوں کو نمائندگی دے رہے ہیں، حتیٰ کہ ایکسپرٹس کی نمائندگی موجود ہے، تو ہماری نمائندگی کہاں ہے؟ جو کہ معیشت کو ہم چلا رہے ہیں۔ ہم پارلیمنٹ میں ہم سے مراد تارکین وطن، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نمائندے ہم خود منتخب کریں۔ ہمیں ان تمام پارٹیوں کو ہمارے مسائل کا اندازہ نہیں ہے، حتیٰ کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ پوچھ لیجئے تحقیق کے لیے، پاکستان کی تمام سرمایہ دارانہ پارٹیاں جتنی ہیں، ان پارٹیوں کے کسی کے پروگرام میں یہ شامل نہیں ہے کہ خلیج میں بسنے والے تارکین وطن کے لیے مسائل یہ کیسے حل کریں گے یا کیا ہے، کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں یہ ہماری نمائندگی کے نہ حقدار ہیں، نہ ان کو احساس ہے، نہ یہ ہمارے نمائندے ہیں۔